اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلی عزیزان محترم، 14 فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ بعنوان ایام فاطمیہ مجلسوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ آج اس سلسلے کے آخری خمسے کی آخری مجلس ہے اور 14 فاؤنڈیشن کے اراکین نے یہ بھی کہا کہ شکریہ ادا کریں ہم اس مسجد کے متولی عباس کاظمی صاحب کا کہ انہوں نے بڑا تعاون کیا ہے، مقام بھی دیا اور خود رہے ہیں یہاں پر، تو شکریہ کیا ہم تو دعا کریں گے کہ اللہ بتصدق محمد و آل محمد عباس کاظمی 14 فاؤنڈیشن اور تمام وہ مومنین جو شرکت فرما رہے تھے ان مجلسوں میں، ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ بتصدق محمد و آل محمد ہر عرضی اور سماوی آفات سے بلایات سے محفوظ فرما اور سب کو ایک بار کربلائے معلیٰ کی زیارت کا شرف عطا کر دے، اور جو بیمار ہیں انہیں بتصدق بیمار کربلا و بیمار مدینہ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کی جو روشنی ہے اس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ عزیزان محترم، آخری مجلس ہے، 1 گھنٹہ تو میں تقریر کرتا ہوں، 50 منٹ اس سے زیادہ میرے میں قوت رہتی نہیں ہے۔ ذکر اہل بیت لامحدود ہے لیکن ہم لوگوں کی وسعت محدود ہے نا، مسئلہ یہ ہے اگر 1 گھنٹے سے زیادہ میں بیٹھ بھی جاؤں تو آپ کا رجوع قلب بھی تو باقی نہیں رہے گا، کیونکہ ذکر کی انتہا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے ہم میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم زیادہ دیر بیٹھ سکیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ تقاضے اتنے زیادہ ہیں آج، اور 1 گھنٹے میں اسے پورا مکمل میں کیسے کروں۔ کوشش کروں گا کہ کم جملوں میں جتنے تقاضے ہیں ان کو پورا کر دوں، لیکن کیونکہ ایام فاطمیہ عنوان ہے تو ابھی کیونکہ فصیل بھائی نے جو منقبت سنائی، ہر شعر تعریف کے قابل ہے، لیکن میں 3 شعر کے لیے کیونکہ حفظ نہیں کر سکا میں اتنی جلدی، بعد میں کر لوں گا، تو میں یہ چاہوں گا کہ میں اشارہ دوں، ذرا بتا دیں تاکہ اس پر میں سند دیتا جاؤں۔ آپ نے ایک ابھی شعر سنایا کملی والا، کیا ہے ایک بار بتا دیں کہ کملی والا جس کو کہتا ہے جہاں اس کے سر پر ہے ردائے فاطمہ، بڑا خوبصورت شعر ہے یہ۔ جو رحمت للعالمین کے سر پہ ردا آ گئی نا، یہیں سے اعتراض ہوا لوگوں کو، تو کہا کہ حدیث قصہ ضعیف ہے، اسی وجہ سے کہا تھا، کہا کہ وہ محمد مصطفیٰ سردار انبیاء جو تمام عالمین پر رحمت بن کر آئے ہیں، تمام عالمین پر، اب اس پر جو ہے ان کی بیٹی کی چادر رحمت بن جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بس اس سوال کا جواب پہلے بھی دیا ہے میں نے، کیونکہ تقاضا ہے تو دے دیں اسے۔ بھئی حدیث قصہ آپ نے پڑھی ہے، سبھی جانتے ہیں۔ پہلے یہ ردائے فاطمہ ہے کیا، اسے حدیث قصہ سے ہم سمجھیں گے، پھر قرآن سے جواب۔ الحمدللہ میں ہمیشہ کوشش یہی کرتا ہوں حق اہل بیت میں اگر میں کوئی فضیلت بیان کروں تو قرآن حکیم سے اس کی سند لے لوں۔ اب دیکھیں آپ، رسول اللہ آئے گھر اور کہا بیٹی بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں، بیٹی ہے فاطمہ، حجاب اللہ ہے نا،
سب سے بہترین سب سے اعلیٰ دعا دے دیا آپ نے، اعیذک باللہ یا بتاؤ، بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اب اس سے بڑی دعا ہو نہیں سکتی محمد مصطفیٰ کے لیے، رحمت للعالمین کے لیے۔ بیٹی یہ کہہ رہی ہے، سیدہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اب محمد پر کسی کی اطاعت فرض نہیں تھی، اب اللہ کی پناہ میں جب دے دیا بیٹی نے تو آمین کہنا چاہیے تھا رسول کو۔ رسول نے کہا یا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی، بیٹی ذرا اپنی چادر لاؤ اور اڑا دو۔ میں کہوں یا رسول اللہ، فاطمہ زہرا نے سب سے بڑی دعا دی تھی کہ میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، آپ کہتے ہیں فاطمہ اپنی چادر اڑاؤ۔ یہ رابطہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ سرکار کہیں گے نادان، اللہ کی پناہ کا نام چادر زہرا ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں دنیا کو۔ یہ ہے حدیث قصہ کا تو آغاز ہے۔ بس ایک وہ اعتراض اس پر کہ بھئی یہ کیسے ممکن کہ بیٹی چادر اڑا دے اور آپ کو شفا مل جائے؟ حدیث قصہ کے الفاظ کیا ہیں؟ مثل ماہ بدر چہرہ چمکنے لگا۔ قرآن سے جواب لے لیں حضور، اللہ نے قرآن میں جو انبیاء کے واقعات بتائے ہیں وہ انبیاء کی عظمتوں کے لیے نہیں، اہل بیت کی عظمتوں کو سمجھانے ان کے واقعات بیان کیے ہیں۔ واقعہ ہے، سبھی جانتے ہیں، اب آیتیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوسف کو پتا چلا کہ باپ یعقوب کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، کہا کہ یہ میرا پہرہن لے کے جا کر آنکھوں سے مس کرو۔ جیسے ہی مس کیا بینائی آ گئی۔ قرآن نے یہ بتایا کہ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، بیٹا اپنا کردہ اڑا دے باپ کو تو شفا ملتی ہے۔ یا باپ معصوم، بیٹی معصومہ، اگر بیٹی چادر اڑا دے تو باپ کو شفا کیوں نہیں ملے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ سب ہیں۔ اب ایک سوال بڑا اہم ہے فضل بھائی، جو نوجوان کرتے بھی رہتے ہیں، اور یہ سوالات اچھی بات ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے یہاں پر کہ اگر کوئی زیادہ سوال کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہ کرو، لیکن نہیں، یہ غلط بات ہے۔ امام کا ارشاد ہے کہ علم خزانہ ہے، سوالات اس کی کنجیاں ہیں، جب تک سوال نہیں ہوں گے علم کھلے گا نہیں۔ تو آپس میں ایک دوسرے سے مذہب کے متعلق سوالات ہونے چاہیے، افہام و تفہیم کی نیت سے گفتگو ہونی چاہیے، ضروری ہے یہ۔ اب ایک سوال ایک زمانے سے گشت کر رہا ہے، بڑا اچھا سوال ہے، مولا امیر المومنین کے قول پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسے کچھ لوگوں نے نیٹ پر بیان کر کے، آپ لوگوں نے وہ کلپ دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے مجھے نہیں معلوم، میں نے دیکھی ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ اس کا جواب بھی دے دوں۔ مولا یہ کہتے ہیں کہ میرا چاہنے والا جھوٹ نہیں کہتا۔ سناٹا اس لیے ہو گیا کہ جتنے بیٹھے ہیں میں خود زندگی میں کبھی نہ کبھی تو جھوٹ بولے ہیں۔ اب مولا کہہ رہے ہیں میرا چاہنے والا جھوٹ نہیں بولتا۔ بس اس قول کا استفادہ کر کے، پوری تقریر ہے 3 منٹ کی، انہوں نے یہ کہا دیکھو مولائی ہیں، علی ولی اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں زمانے سے، ہم ولایتی ہم مولائی، تو پہلے تم مولائی ہو یا نہیں ہو اس قول سے اپنا فیصلہ کرو۔ مولا علی خود کہہ رہے ہیں میرا چاہنے والا جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں کہتا۔
تو میں نے کہا کہ ہاں بھائی بات تو آپ کی صحیح ہے. میں نے پوچھا یہ مولائیوں کو جانے دو بھائی, مجھے معصومین اور محفوظین کے علاوہ اب پوری امت میں ایک بندہ کو لا کے بتا دو کہ جس نے کبھی بھی ایک جھوٹ بھی نہیں بولا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات پہ کوئی بھی نہیں ہے علی کا چاہنے والا. اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن کی آیتیں سمجھنا ہو تو اہل بیت سے سمجھو, اہل بیت کے ارشادات سمجھنے ہوں تو قرآن سے سمجھو. ہم نے یہ سوچا جب علی کہہ رہے ہیں کہ میرا چاہنے والا جھوٹ نہیں کہتا, تو میں قرآن میں ڈھونڈا یہ کون سے جھوٹ کی بات علی کر رہے تھے. تو سورہ نحل 16واں سورہ قرآن حکیم کا آیت نشان 105. میں نے اس لیے یہ بتایا ہے نشان کے ضرور قرآن کھول کر پڑھیں اور یہ آیت دیکھیں آنکھوں سے. اللہ کہتا ہے انما کو یاد رکھیں, انما یفترل کذب الذین لا یؤمنون بآیت اللہ. اللہ کہتا ہے جھوٹ افطرا تو وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ. اللہ کہہ رہا ہے اب یہی لوگ تو جھوٹے ہیں. جھوٹوں کی پہچان کیا آئی؟ جو آیت اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. ارے کدھر ہے ادھر؟ اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھے وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ, وہی لوگ جھوٹے ہیں. پتہ یہ چلا مولا یہ بتا رہے ہیں اللہ جس کو جھوٹا کہہ رہا ہے وہ میرے چاہنے والے نہیں ہیں. آؤ ذرا آیت کی تفسیر دیکھیں. میں نے سب کو دیکھا, غیر شیعہ مسلمانوں کی تفسیریں اٹھائیں, حیرت ہوئی مجھے. بڑے بڑے نام ہیں. میں نے دیکھا کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹے وہ ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے. تو کسی نے یہ لکھا کہ سورج اللہ کی آیت, چاند اللہ کی نشانی, ہوا پانی یہ سب نشانیاں ہیں, تو جو ان پر ایمان نہیں رکھتا وہ لوگ جھوٹے. میں نے کہا اچھا یہ اپنی عقل سے تفسیر کیا آپ نے. آؤ پورے کرۂ ارض پہ, پورے کرۂ ارض پہ چیلنج ہے میرا, ایک مسلمان لاؤ جو یہ کہے کہ سورج اللہ کی نشانی نہیں ہے, چاند اللہ کی نشانی نہیں ہے. اگر وہ کلمہ پڑھ چکا ہے محمد کا تو وہ کہے گا ہاں بھائی میں قرآن پڑھتا ہوں, ہر شے اس کی مخلوق ہے. تو پھر یہ آیات کون سی ہیں کہ جس کا انکار کرنے والا, نہیں ماننے والا جھوٹا کہلایا جا رہا ہے؟ اچھا بھائی چلیے ایک نظریے کے اعتبار سے آپ بھی آیت اللہ میں بھی آیت اللہ, ایک نظریے کے اعتبار سے بھائی. اب اگر آپ نے مجھے نہیں مانا تو آپ کے ایمان پہ کیا فرق آئے گا؟ آیت یہ کہہ رہی ہے جو اللہ کی آیات کو نہیں مانے, تو اب اللہ کی آیات میں کوئی ایسی آیت کا ذکر ہے جس کا تعلق یہ ہے کہ مانے تو مومن, نہیں مانے تو کافر. یہ کسوٹی تو رسول دے چکے تھے, یا علی حبوں کا تقویٰ والایمان, بغضوں کا کفر و نفاق, یہ تو رسول دے چکے تھے. آؤ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا اس آیت میں یہ کون سی آیات ہیں کہ جو اس پہ ایمان نہیں رکھے تو اللہ کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں. کہا نانو واللہ نانو آیت اللہ العظمیٰ, وہ ہم ہیں 14 آیتیں جو ان پر ایمان نہیں رکھے وہ کاذبین ہیں. صلوات محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم
اقوال کو اپنے عقل کی معیار پہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ معصوم کا قول ہے تو قرآن سمجھائے گا آپ کو، وہ جھوٹا آتے ہی آپ نے ہر مولائی کو کہہ دیا کہ آپ نہیں ہیں، کیونکہ جھوٹے ہیں آپ۔ اللہ بتا رہا ہے کہ جو 14 کو آیات نہیں مانے وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ تو حضور ایک تقاضا اور بھی تھا کہ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے آپ سب دعا بھی کریں، کاوشیں تو کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں مومنین۔ میں نے بہت سوچا کہ یہ مومنین نے یہ تقاضا کیوں کیا، تو ایک بات سمجھ میں آئی۔ ابھی آنے سے پہلے مجھ سے کہا گیا کہ آپ دعا فرمائیں کہ ہماری زندگیوں میں جنت البقیع میں روضہ فاطمۃ الزہرا کی تعمیر ہو جائے۔ یقیناً دل سے دعا ہے، دعائیں بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں۔ پھر مجھے خیال آیا بھائی کہ ایسا تقاضا اس بندہ مومن نے کیا کیوں؟ اس کے مافی الضمیر میں کیا تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے غور کیا آتے آتے کہ دنیا میں کوئی بھی باپ ہو کسی بیٹی کا، وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، اس کی خواہش یہ رہتی ہے کہ بیٹی کا گھر آباد ہو جائے۔ بس ایک باپ اور بیٹی کائنات میں نظر آتے ہیں کہ باپ کا روضہ روشن ہے، بیٹی کا روضہ اجڑا ہوا ہے۔ یہ ظلم ہے، آج بھی یہ ظلم ہے، جاری و ساری ہے حضور، اور یہ بے شمار بے شمار۔ تو عزیزان محترم، اپنے اصل عنوان پہ آنے سے پہلے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے ہمارا شہر ہو حیدرآباد یا یہ بامبے، جہاں جہاں مومنین ہیں آپس میں اختلاف ناراضگیاں ہوتی ہیں، انسان ہیں یقیناً ہوتی ہیں، مگر ایک بات بھائی ہونے کی حیثیت سے، خادم ہونے کی حیثیت سے مولا کا ایک قول آپ کو سنا رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری ولایت کا اقرار کرتا ہو چہ جا کے تم جانتے ہو کہ اس دعوے میں وہ جھوٹا ہے۔ کیا کہتے ہیں مولا؟ کہ اگر کوئی میری ولایت کا اقرار کرتا ہو اور تم یہ جانتے ہو کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس میں یہ جھوٹا ہے، تب بھی تم اس سے دوری نہ اختیار کرو، اس کے ایمان کی حقیقت اور تحقیق کا حق تمہیں نہیں دیا گیا، وہ حق صرف اللہ کا اور ہمارا ہے۔ آپ کو اتنا ہی کرنا ہے کہ اس نے علی ولی اللہ کہہ دیا، وہ کافی ہو جائے آپ کے لیے، آپ دوری اختیار نہ کریں۔ اور رہی بات یہ، مولا خود فرماتے ہیں، کتاب کا نام روح الحیات، علامہ مجلسی کی کتاب، اس میں مولا کہتے ہیں میرا چاہنے والا صاحب عقل ہوتا ہے، اور صاحب عقل ہونے کی 10 فضائل بیان کرنے کے بعد ایک فضیلت اس میں بیان کرتے ہیں کہ جو میرا چاہنے والا ہے وہ صاحب عقل ہوتا ہے، اور اس کی ایک فضیلت یہ، ایک پہچان یہ، ایک خصلت یہ ہے کہ وہ جب زمانے میں کسی دوسرے مومن کو دیکھتا ہے تو فوراً اپنے آپ کو اس مومن سے کمتر ماننے لگتا ہے۔ یہ مولا کی ہدایتیں ہیں، خدا کی قسم، یہ مولا کی ہدایت ہے۔ پھر مولا یہ کہہ رہے ہیں آگے کہ اس مومن کی تھوڑی سی عبادت کو بہت زیادہ مانتا ہے اور اپنی بڑی عبادت کو بہت کم جانتا ہے۔ تو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ جب بھی کسی مومن کو دیکھو، سوال یہ ہے مومن ہے کیسے پہچانے؟ 2 ہی پہچان ہے ہماری، تیسری کوئی پہچان نہیں ملی۔ کربلا میں حسین نے پہچان بنا دی ہماری، 2 ہی پہچان ہے۔ مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے اس نے نمازیں پابندی سے پڑھی یا نہیں پڑھی، یہ رمضان میں روزے پورے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، یہ مستطیع ہونے کے بعد حج کو گیا یا نہیں گیا۔ بس یہ دیکھو کلمے میں علی ولی اللہ کہتا ہے، محرم میں ماتم کرتا ہے،
دو ہی پہچان کربلا میں بنی ہماری، اگر یہ دو ہے اس میں تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کی مخالفت کریں، بلکہ اگر اعمال کی بات ہے، مزاج کی بات ہے، کردار کی بات ہے، تو کسی پہ انگلی اٹھانے سے پہلے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ پیغام ہے مولائی ہونے کی حیثیت سے، مومن ہونے کی حیثیت سے، کہ یوں سمجھیں ہم دوسروں کو، جب آپ قدر کریں گے۔ نہیں خیر، عالم کہنا ہی توہین ہے اپنی۔ نہیں بھائی، پہلے پرسوں سنایا نا، نانو علماء شیعتون متعلمون، تو عالم دیکھیں کون ہوگا؟ نہیں، یہ تو غلط بات ہے بھائی، بلکہ مولا کا ایک ارشاد ہے۔ چلیے آپ نے بات یاد دلائی ہے تو امام کا ایک ارشاد سن لیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ ارے محمد، کتاب کا نام الخطرہ من بہار کی دوسری جلد، یہ قول موجود ہے۔ امام نے کہا کہ جس دن کوئی یہ مان لیا کہ وہ عالم ہے، جملہ سنیں امام کا، جس دن کوئی یہ مان گیا کہ وہ عالم ہے، اس دن اس کی ترقی علم کی ختم ہو گئی۔ اس دن علم کی ترقی اس کی ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو یہ سمجھ چکا کہ میں عالم ہوں، تو اب وہ کسی سے حصول علم نہیں کرے گا، تو علم کی ترقی ختم۔ اور رہی بات ہماری، تو آپ لوگ تو جانتے ہیں، حضور جب سے آ رہے ہیں ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم طالب علم کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ مجھے فخر ہوتا ہے اپنے آپ کو عزادار حسین کہنے میں، بس، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے جس بیوی کے نام سے ایام فاطمیہ منائی جا رہی ہے، وہ بیوی نے یہ کہیں نہیں کہا اہل بیت کے شاعروں کو میں پسند کرتی ہوں، اہل بیت کا ذکر کرنے والے علماء کو میں جو ہے بخشواؤں گی، میرے بیٹے کے عزاداروں کو بخشواؤں گی، تو بس وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ آواز بلند سلوات اللہ مقصد کربلا علی ولی اللہ، مقصد کربلا علی ولی اللہ، مقصد کربلا علی ولی اللہ، حسینیت زندہ باد، مولا آباد رکھے، زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ عزیزان محترم، مومن بن کے جینا ہے، خالی زبان پر نہ ہو، عمل میں مگر کیا، میں یہ نہیں کہتا بالکل پارسا بن جاؤ، داڑھی بڑھا لو، ٹوپی پہن لو، اونچا پیجامہ اسلام بن کے نکل گئے، نہیں، یہ نہیں ہے۔ کردار میں ایمان ہونا چاہیے کہ دوسرے مومن سے محبت ہو۔ نہیں، اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو آسان کر کے بولوں، چلے آئیے، ایسے بہت سے مومنین یہاں ہوں گے، میں بھی اس میں شامل ہوں، بہت سے مومنین سے آپ کا اختلاف ہوگا، یقیناً ہوتا ہے۔ چلیے، روز محشر اللہ آپ کو شفاعت کا ایک موقع دے کہ ارشد صاحب دیکھیے یہ دو بندے ہیں، ایک یہ بندہ ہے، یہ علی ولی اللہ کا خائل ہے، یہ ایک وہ بندہ ہے جو یزیدی نظام کو مانتا ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، دونوں میں کس کی شفاعت کراؤ گے؟
خدا کی قسم آپ کا دشمن ہوگا وہ، آپ بولیں گے اس کو کیوں اس کی صفات کراؤں؟ پتہ یہ چلا معاشرے میں کہیں رہو، یہ دیکھو علی والا ہے نا، بس ہے ہمارے لیے عزیزان محترم، میں آتا ہوں تو اکثر مومنین کے عظیم بھائی تقاضے معرفت کے ہوتے ہیں، کیونکہ میرا سبجیکٹ ہی وہ ہے۔ میں نے ماتم کو بھی دیکھا تو معرفت سے دیکھا، آنسوؤں کو دیکھا تو معرفت سے دیکھا، آیتوں کے بغیر میں نے عزاداری کے ارکان کو نہیں، ہر رکن کو آیتوں میں دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے تقاضا یہی ہوتا ہے۔ آئیے کچھ لوگ جانتے ہیں اس فکر سے، غالباً شبیر بھائی عرفان واقف ہیں، پہلے ہمارا جو ہے معاملہ اس میں ڈسکشن ہو چکا ہے، مگر وہ مجمع کے لیے جو واقف نہیں ہے ان تک پہنچا دوں۔ بات اچھی ہے، بہت بڑی ذمہ داری لے کر بتا رہا ہوں۔ یہاں جتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا کلام مان کر، میں جو بات اب کہنے جاؤں گا مجھے معلوم ہے بہت لوگ سن تو لیں گے، قبول کرنے میں ذرا ڈریں گے۔ فصیل بھائی سن لیں گے، ذرا جھجکیں گے، تو جھجکنا نہیں۔ میں حیدرآباد بھی چلے جاؤں تو یہ سب موجود ہیں میرے احباب، یہ سب موجود ہیں، ان سے ویڈیو کال کروا لینا۔ المعجم المفرس قرآن کا جو انڈیکس ہے سامنے رکھ کے بتا دوں گا، ثابت کر دوں گا۔ بات سنیں آپ، قرآن حکیم میں اللہ نے متکلم کی حیثیت سے کبھی واحد کے صیغے میں بات کی ہے، کبھی جمع کے صیغے میں بات کی ہے۔ کبھی یہ کہتا ہے میں نے ایسا کیا، کبھی کہتا ہے ہم نے کیا۔ ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم نے علماء سے پوچھا، بھائی دانشوروں سے پوچھا، عربی دانوں سے پوچھا کہ قبلہ یہ بتائیں اللہ کبھی واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے اپنے لیے، کبھی جمع کا، تو یہ نحنو کیوں آیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا دیکھو بات ایسی ہے اصل میں کہ جب آپ کلام کرتے ہیں اردو میں تو کبھی فخریہ انداز میں کوئی بات پیش کرنی ہو تو آپ ہم کہتے ہیں، ہم نے ایسا کیا، تو یہ ہم میں آپ واحد ہی رہتے ہیں، مگر کیونکہ جو کام آپ سنا رہے ہیں وہ بڑا کمال آپ نے کر دیا ہے تو فخریہ انداز میں کہہ رہے ہیں ہم نے کیا، جبکہ اصولاً زبان کے اعتبار سے کہنا چاہیے میں نے کیا۔ ہم کیوں کہہ رہے ہیں آپ ناز کر رہے ہیں اس کام پر۔ میں نے کہا حضور اردو میں یہ قاعدہ دیکھا میں نے، لیکن عربی زبان میں یہ قاعدہ تو نظر نہیں آیا مجھے۔ عربی میں جہاں نحنو آ جائے تو جمع لازمہ ہے، نہیں ہے وہ عربی زبان میں۔ میں کل تک ہوں ابھی، جائیں کسی عربی داں کو نیٹ پر فون کرے، شیعہ سنی کسی عالم کو، اور پوچھے کہ عربی زبان میں عربی لغت میں یہ گنجائش ہے کہ واحد ہو کر جمع کا صیغہ استعمال کرے؟ پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کہیں کہہ رہا واحد میں نے کیا، کہیں کہہ رہا جمع ہم نے کیا۔ نہیں بات نہیں پہنچی، آیتیں دینا ضروری ہے۔ بھئی سورہ بقرہ میں انی جائلون فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، واحد ہے یہاں، انی جائلون، انی آیا نا، انی جائلون فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ سورہ ہجر میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ادھر نحنو آ رہا ہے، ادھر انی آ رہا ہے، یہ کبھی واحد بن کے بات کرتا ہے، کبھی جمع ہو کے۔ ارے یہ جمع کی آیتیں ہمارے عقیدہ توحید کو متزلزل کر رہی ہیں معبود۔ لیکن کیا زبان بدل سکتے ہیں آپ؟ آیت بدل سکتے ہیں؟ جمع کا سبب کیا ہے پھر؟ چلیے وہ خلاصہ گرامر کا کرنے سے پہلے
ایک بات بتا دوں، یہ جملہ یاد رکھنا، خوبصورت سا جملہ، ایک نتیجہ میں نے نکالا ہے تحقیق کے بعد، اس کو یاد رکھو، لطف آئے گا۔ پورا اسلام اور ایمان اور عقیدہ اس جملے کے پردے میں موجود ہے سب۔ وہ جملہ یہ ہے کہ امت کو چاہیے نحنو اور کم کے فرق کو باقی رکھے۔ نہیں پہنچا سکا۔ نحنو اور کم کہ یہ فرق کو باقی رکھیں۔ نہیں سمجھ میں آیا تو سنیں، انی تاریکم فیکم الثقلین، رسول کہتے ہیں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کم میں پوری امت آ گئی، نہنوں میں 14 آ گئے۔ کم والے کو نہنوں میں نہیں بٹھانا، جس دن ادھر والے کو ادھر بٹھایا غدیر کا انکار ہو جائے گا۔ یہ ہے کم، انما ولیکم اللہ کم۔ تو یہ نحنو اور کم کے فرق کو یاد رکھو، یہ فرق جن لوگوں نے مٹایا وہاں سے تفرقے ہوئے امت میں۔ آئیے یہ واحد اور جمع کیا ہے حضور؟ واحد اور جمع کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، واحد۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ بھئی یہاں پہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، اللہ تو کہتا ہے ہم نے کیا، وہاں تو آدم کو خلیفہ بنا رہا کہتا ہے میں نے کیا۔ آخر یہ واحد اور جمع کا صیغہ استعمال کر کے ہم غریب مسلمانوں کو پریشان کیوں کر رہا ہے مالک؟ وہ کہے گا ذرا قرآن پڑھا نہیں تم نے؟ 12 جگہ میں کہہ چکا ہوں یہ قرآن میں نے عربی میں نازل کیا، یہ احکامات عربی میں نازل کیے، تو اس پہ کبھی توجہ کیوں نہیں دی؟ اگر یہ نہیں بھی کہتا اللہ، پوری دنیا کہتی کہ یہ کتاب عربی میں ہے، یہ خود یہ کہنا تاکید سے منوانا کہ میں نے عربی میں قرآن نازل کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان کے قواعد سے سمجھو، یہ لازمہ ہے، عربی گرامر سے سمجھو آیتوں کو۔ آئیے نحنوں میں جمع لازمہ ہے گرامر کے اعتبار سے، شبیر بھائی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ فاقرانہ انداز میں کہنا، فقریہ انداز میں کہنا وہ اردو میں چلے گا، عربی میں ہے ہی نہیں۔ بہت ڈھونڈا اس راز کو، بہت ڈھونڈا تو مولا کائنات، نہیں یوں کیوں کہوں، قرآن ناطق نے بتا دیا۔ ارے یوں کہوں، مولا کا ارشاد موجود ہے، ملا ہے مجھے۔ مولا سے سائل نے یہی سوال کیا کہ یا علی، قرآن میں کہیں متکلم کی حیثیت سے اللہ واحد ہے، کہیں جمع میں بات کرتا ہے، یہ راز کیا ہے؟ اب سنیں مولا کا جواب، اس کے بعد بی بی زہرا کی عظمت کے ساتھ کسی اور بی بی کی عظمت ایک آیت میں ظاہر ہوگی ابھی۔ اب سنیں آپ، مولا نے کہا سنو، جب اللہ فیصلوں کی بات کرتا ہے تو واحد استعمال کرتا ہے، واحد کے صیغے میں بات کرتا ہے، لیکن اگر کوئی خلقت کی بات ہو، کوئی امر ہو، تو اس امر میں، اس خلقت میں اگر اللہ کی جانب سے اس کام میں کوئی شامل ہے تو اللہ اس کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہے جمع کہہ کر، اس کی عظمت کو بھی بیان کرنا چاہتا ہے۔ بھائی میرا ارادہ تھا قرآن نازل کروں، لیکن جبرائیل ملازم کی حیثیت سے صحیح قرآن پہنچانے میں آ گیا، تو اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے ارادے کی تکمیل کے لیے اگر کوئی شامل ہو جائے تو اس کی عظمت کا بھی ذکر ہو، تو اللہ نحنو کہتا ہے نہیں پہنچے، آپ کو یتیم پایا،
میں نے پرورش کی نہیں، ہم نے پرورش کی، ارادہ اللہ کا تھا ابو طالب کی پرورش کرے محمد کی، ابو طالب نے بظاہر کی، اللہ بتا رہا ہے میرے ارادے کو پورا کرنے والا ابو طالب ہے، اس لیے نانو کہتا ہے۔ بہت سی آیتیں ہیں، بے شمار ہیں، خالی واحد اور جمع پہ پورا اشرا پڑھنے کی ذمہ داری میری۔ واحد جمع، واحد میں تنا فیصلہ سنا رہا ہے، جمع میں کہیں نہ کہیں علی ہیں، کہیں فاطمہ ہیں، کہیں حسین ہیں، بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ آؤ بس آج کی تاریخ کے حوالے سے، ایام فاطمیہ کے حوالے سے، جس سورے کی تلاوت مسلسل آپ کرتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی جمع آیا، اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ کہتا ہے اے محمد ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یہاں آیا جمع، اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ شیعہ سنی تمام مفسرین اس بات پہ راضی، یہ کوثر سے مراد ہے بی بی زہرا۔ اب ذرا مجھے بتانا، اللہ نے کہا ہم جمع، تو جسے دے رہے ہیں وہ فاطمہ ہے، تحفہ فاطمہ ہے، دے رہے ہیں محمد کو۔ پھر توجہ، دینے والا اللہ، جسے دیا جا رہا ہے وہ محمد، جو دیا جا رہا ہے وہ فاطمہ۔ اب اللہ ہم کہہ کر کس کو شامل کیا؟ ذرا سوچیں کہ فاطمہ کو محمد کے گودی تک پہنچانے کے لیے اللہ کی جانب سے کوئی ذریعہ بنا یا نہیں بنا؟ اس بیوی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اللہ نے جمع کہہ کر بتا دیا یہ تحفہ دینے میں، میرے ارادے کو پورا کرنے میں فاطمہ کی ماں خدیجہ شامل ہے۔ حضور میرا مقصد جو تھا، یہ سب تقاضے تھے مختلف زاویوں سے، اسے تو بیان کر دیے میں نے۔ بی بی دربار میں آئیں، ایک خطبہ اس دور کے خلیفہ کے سامنے اس کے منہ پر آپ نے خطبہ دیا، ایک خطبہ جس کا مخاطب اب خلیفہ نہیں تھا، انصاری تھے جو داہنی ہاتھ پر پردے کے اس طرف بیٹھے تھے۔ انصاری مخاطب ہوئے، بی بی نے دوسرا خطبہ دیا۔ جب آپ لوٹ کر گھر آ گئیں تو گھر آنے کے بعد اہل مدینہ جمع ہوئے، مدینے کی عورتیں آئیں شہزادی سے ملنے کے لیے۔ یہاں تیسرا خطبہ آپ نے دیا ہے۔ یہ تین خطبے عربی زبان کے لٹریچر کے اعتبار سے شاہکار ہیں، مگر سنو عزیزان محترم کہ اگر کوئی تحریر، کوئی تقریر، کوئی تخلیق یعنی کہ نظمیں، جیسے دو شعراء یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے جو شعر کیا، ابھی شعر سنایا، وہ آپ کی تخلیق ہے نا؟ تو کوئی تحریر، کوئی تقریر، کوئی تخلیق سیاسی مزاج کے خلاف ہو، جبکہ حق بیان کیا آپ نے تقریر میں، حق بیان کیا آپ نے نظم میں، لیکن حکومت کے سیاسی مزاج کے خلاف ہو یا حکومت کے اغراض و مقاصد منہدم ہوتے ہوں اس تقریر کے یا تحریر کے سبب، تو ایسے ذخیرے کو ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ نشر و اشاعت پہ پابندی لگا دی جاتی ہے۔ یہ ہر دور میں ہوا، بس یہی ظلم فکر انگیز جو خطبے تھے شہزادی کے،
زمانے کا یہی سلوک ان خطبوں کے ساتھ ہوا، لیکن دانش اور آگاہی جب آگے بڑھتی ہے نا تو اسے کئی آنکھیں اور کئی زبانیں مل جاتی ہیں۔ دور جب آگے بڑھنے لگا تو ہوتا یہ ہے کہ حکومت کو جب وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ تقریر ہے، یہ تحریر ہے، اس میں حق بیان ہوا ہے، تو پہلا کام نشر و اشاعت کو روکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک ڈر رہتا ہے، اس کے باوجود یہ فطری باتیں بتا رہا ہوں، ایک ڈر رہتا ہے حاکم کے دل میں، حکومت کے دل میں، کہ بھئی کچھ افراد تو اس معاشرے میں، کچھ افراد صحیح، 2 صحیح، 4 صحیح، اصول پسند تو ہوں گے، حق پرست تو ہوں گے، تو کل کے دن یہ تحریر یا یہ تقریر عوام تک پہنچا دیں گے تو کیا ہوگا ہمارا؟ تو پیش بندی کے طور پر، پریکاشنری میجرز کے طور پر کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسری حرکت کرتے ہیں کہ اس تقریر یا تحریر کو مشکوک بنا ڈالتے ہیں تاکہ عوام تک آئے تو ارے نہیں بھائی یہ اس میں شبہ پیدا کیا ہے راویوں نے، یہ تمام باتیں۔ یہی ظلم ہوا ان 3 خطبات کے ساتھ، حالانکہ مالکۃ الآراء خطبے ہیں، قیامت خیز خطبے ہیں، لیکن اس دور کے ابھی وہ گزر گئے ہیں ابن حسن نجفی صاحب علی اللہ مقامہ، 2003 میں مسقط میں تھا، یہ مجھے شرف ملا کہ میں ان سے ملاقات کیا، 90 سال کے تھے جب وہ، ابن حسن نجفی۔ جیسے میں ان سے ملا، قدم بوسی عرض کی، ان کی بس میں بیٹھا تو انہوں نے کہا اصغر میاں آپ ایسے اچھے وقت آئے ہیں کہ برسوں کی ایک محنت تھی میری کہ میں بی بی زہرا کے خطبوں کے اسناد جمع کر رہا تھا کہ امت محمدی کے جتنے فرقے ہیں ہر ایک فرقے کے پاس سے اس کی سند قائم کروں۔ میں کامیاب ہوا، وہ اسناد اور وہ خطبہ ترجمے کے ساتھ پرنٹ ہو کر آج ہی آئے ہیں کاپیز، اور یہ کاپی میں آپ کو دے رہا ہوں، تو یہ شرف ملا مجھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری زندگی کا کارنامہ ہے، اب مجھے موت آ جائے پرواہ نہیں، یہ میری طرف سے نصرت تھی اس بارگاہ میں۔ اس کتاب کا نام ہے صدقہ کبریٰ کے بصیرت افروز خطبات، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں انہوں نے اسناد جمع کیے، ایک سند جو غیر شیعہ مسلمانوں کے لیے کافی ہو جائے، کیونکہ جتنے بڑے نام ہیں نا راویوں کے، ایک راوی ایسا ہے جس کا انکار پوری امت نہیں کر سکتی، ان کا نام ہے ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت کو انہوں نے جمع کیا۔ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ میں نے فدق والا خطبہ، یہ تاریخ میں جملے ہیں ابن عباس کے، کہ میں نے فدق والا خطبہ بی بی زہرا کا عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ سے لیا۔ اللہ اکبر۔ چوتھے امام کے فرزند زید شہید کا یہ جملہ موجود ہے۔ زید شہید یہ کہتے ہیں کہ خاندان ابو طالب میں، ہمارے اس کنبے میں تمام افراد کو شہزادی کے یہ خطبے ازبر تھے، سب کو یاد تھے۔ پھر زید شہید یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بزرگوں کے حوالوں سے اس نسل کو گھر میں یہ خطبے بچوں کو یاد دلاتے تھے۔ سمجھا کچھ آپ نے؟ اس میں فضیلت بھی ہے، مصائب بھی ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ خطبوں کی شان یہ ہے، مصائب یہ ہے کہ اس کنبے کو یاد دلانا پڑا کیونکہ شائع نہیں کر پا رہے تھے۔ سمجھے آپ؟
بس اس خطبے کے 2-4 جملے آپ تک پہنچانا مقصد ہے میری آج کی تقریر کا. ایک معرفت کی سلوات کا سہارا دیں. عزیزان محترم، تصور میں خطبے کے جملے سننے سے پہلے اپنے تصور کو 1400 سال پہلے دربار خلافت میں لے کر جاؤ اور یہ دیکھو کہ ابھی رسول گزرے ہیں، پردہ فرمائے ہیں، رسول کی بیٹی آئی ہے دربار خلافت میں. بے شک مظلومہ ہیں، جیسے مصائب ان پر ٹوٹے ہیں کسی پہ نہیں، لیکن جرأت، جسارت اور شجاعت کا عالم دیکھو. دربار میں ہیں، اب مخاطب ہے خلیفہ. بیوی خطبے کا آغاز کرتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے لطف نہیں اٹھایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا، حجاب اللہ نے کہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اس کے بعد کا پہلا جملہ الحمدللہ، حمد ہے اللہ کی. یہاں رکی نہیں. یہ حمد کیوں ہے؟ دوسرے جملے میں آپ تو الحمدللہ کہہ لیتے ہیں، آگے کیا کہا آپ نے اس سے تعلق رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. بیوی کے خطبے کی شان دیکھیں. سامنے خلیفہ تخت پر ہے، پردے میں رہ کر، نورانی پردے میں، آپ کہہ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. کیوں اللہ کی حمد کیوں ہے؟ الا ما نما. یہ جملہ اتنا بلیغ جملہ ہے حضور، جو عربی داں حضرات ہیں، جو علماء ہیں، اس کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھیں گے. الا ما انعما، اللہ کی حمد ہے اس لیے کہ تمام خلق کو نعمتوں سے نوازا ہے. قرآن میں جتنی نعمتوں کا ذکر آیا وہ یہ ایک جملے میں آ گئے، الا ما انعما. اس کے بعد کا جملہ ہے بیوی کا، وَلَهُ الشُّكْرُ، اور اس کا شکر ہے کس بات پر؟ الا ما الہما. یہ جملہ خدا کی قسم مجھ جیسا بے بزاہ طالب علم کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، مگر اس جملے میں اتنی گنجائش ہے کہ انسانی فلسفے کی 1000 صفحوں کی کتاب لکھ سکتا ہوں. جملہ سنیں آپ. اللہ کا شکر کس بات پہ بھیج رہی ہیں بیوی؟ الا ما الہما. اللہ کا شکر ہے اس لیے کہ اس نے ہر انسان کی عقل میں نیکی اور بدی کی تمیز کو ودیت کر دیا. نہیں پہنچے اس جملے کی گہرائی کو سمجھیں. میں بتاؤں بی بی کیا کیا بتا رہی ہے اس میں. دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، انسانیت سمجھنے کے لیے اسے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ اس کی عقل میں صحیح اور غلط کی تمیز رکھی ہے. دنیا کے کسی انسان کے سامنے، وہ مسلمان ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ ہندو ہو، وہ عالم ہو، جاہل ہو، کوئی ہو، اگر ایک معصوم بچے کا قتل ہو تو ہر انسان یہ کہے گا یہ غلط ہے. یہ غلط کہنے کی جو صلاحیت ہے کسی مذہب سے نہیں سیکھی اس نے. بیوی اس راز کو بتا رہی ہے خلقت کی کہ الا ما الہما، اللہ نے یہ صلاحیت ودیت کر دی. بس رک کے اب ذرا غور کرو. یہ تعریف اور یہ شکر خلیفہ کے سامنے کیوں کہا؟ تصور کریں ذرا. میں اس لیے بولا پہلے آپ کو کہ آپ تصور میں دربار لائیں، تخت خلافت کو لائیں. بیوی آئی ہیں، خلیفہ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ الا ما الہما. اللہ نے صحیح اور غلط کی تمیز کو تو انسان میں ودیت کر دیا ہے. مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فزق میرا ہے، تو جانتا ہے، تیری عقل میں یہ راز موجود ہے.
सुभान अल्लाह। इस्लाम की तकदीर के साथ अरे जमीन रोती है और आसमान रोता है। सुभान अल्लाह। जमीन रोती है और आसमान रोता है। अरे रोए जब लाडली मोहम्मद की सारा दरबार मुस्कुराता है। नारा 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 है इधर या जमाल मोहम्मद कमाल अली आवाज़े बुलंद अब यहाँ से तौहीद के फ़ज़ाइल बयान करते हुए बीवी आई उस मंजिल पे का अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू। पहले फ़ज़ाइल बयान किए, पहले हम्द बयान की, क्या क्या उसने कल किया, क्या इनामात अता किए हैं, पहले ये बयान करते हुए आकर अब कलमा पढ़ रही हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू। इसके बाद का जुमला सुने हुज़ूर, कहा कलिमतुन जाअलल इखलासा तावीलहा। ये जो कलमे तौहीद है इसका जौहर इखलास है। बीवी ने ये बताया ला इलाहा इल्लल्लाह बोलकर वहां बैठ तो गए तुम, जमाना बोलेगा आज के बाद, उम्मत बढ़ जाएगी, मगर अगर कलमा शहादत में इखलास नहीं तो फ़ायदा नहीं, अभी भी बात नहीं पहुंची। इखलास कहते किसको हैं? दौलत के सामने सर झुका दिया तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का फ़ायदा क्या? हुकूमत से चापलूसी करके हाकिमों से मिलने की ख्वाहिश कर ली तो ला इलाहा कहने का फ़ायदा क्या? शोहरत को खुदा मानकर जिंदगी गुजारने वाले तू ला इलाहा क्यों बोल रहा है? फातिमा बता रही है ला इलाहा में इखलास चाहिए, ये है इखलास। इसके बाद कहा, अब यहाँ देखें कमाल बीबी के कलाम का। अब कह सकती थी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कह सकती थी ना, गलत तो नहीं था जुमला। क्या कमाल है, कहा अशहदु अन्ना अभी मुहम्मदन रसूल अल्लाह। अरे रसूल सलाम, क्या अंदाज है शहजादी का, क्या अंदाज है। गवाही देती हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, नहीं मेरा बाप मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। फिर आगे बढ़ते हुए कहती है, क्या अंदाज है भाई, ये कलाम है मासूमा का। उसके बाद आगे बढ़ती है, कहती है या युहन्नास, ऐ लोगो, अब मुखातिब हो रही है, इल्मो फातिमा, जानते हो मैं फातिमा हूं। अब फिर उसी से मरबूत किया कलमे से, कहा अभी मोहम्मदुन दूना निसाकुम। खुदा की कसम, यह खुतबे को छुपाने का राज यही जुमला है। ये जो खुतबे को छुपाया गया ना, मशकूक किया गया ना, उसकी वजह ये जुमला है। बहस है ना लोगों में, रसूल की चार बेटियां, चार बेटियां, चार बेटियां। इस जुमले में बीबी भरे दरबार में कह रही है मोहम्मद मेरा बाप है। तुम में से किसी औरत को निसाकुम दूना निसाकुम, तुम में से किसी औरत को रसूल से एजाज़े पिदरी नहीं है। ये जुमला है, खुतबे को छुपाने का सबब यह है। आए झुटलाए कोई हिम्मत है तो बड़े दरबार में बीवी कहती हैं रसूल सिर्फ मेरा बाप है। तुम में से किसी औरत को यह शरफ हासिल नहीं है कि उसका बाप रसूल है। कहना था तीन बेटियां थी ना, हिम्मत करना था, खलीफा को चाहिए था हिम्मत करता, ए सैयदा आपका एहतराम सर आंखों पर, मगर आपकी तीन बहनें और हैं। बता दिया कि तारीख में लिखा जाएगा। मैं कह रही हूं आपको इनकार नहीं आ सकता।
اس کے بعد جس شان سے اپنی فضیلت بیان کی، اس کے بعد کے جملے میں اسی شان سے مولا کی فضیلت بیان کی. کہا آقا ہو ابن امی اور میرے باپ کا چچیرا بھائی، ایسن رجالکم، تمہارے مردوں میں اس سے بھی اس جیسا بھی کوئی نہیں، عورتوں میں مجھ جیسی کوئی نہیں، مردوں میں علی جیسا کوئی نہیں. سلام ہو شہزادی پر. نساء قوم تم میں ختم کر دیا وہاں پہ بیوی نے. اب آگے بحث نہ کرنا. حضور اب یہ سب سناتے ہوئے کمال یہ ہے اس خطبے کا، کیا کروں 1 گھنٹے میں نہیں اشرا چاہیے اس کے لیے. آپ کو حیرت ہوگی، کسی دن یہ موقع مل جائے بتاؤں گا، مگر میں آپ کو بتا دوں اس خطبے کی شان یہ ہے کہ پورے اصول دین بھی آ گئے ہیں، پورے فروع دین بھی آ گئے ہیں. حد یہ ہے لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، محمد رسول اللہ بھی آ گیا، علی ولی اللہ بھی آ گیا. یہ تمام چیزوں کو بیان کرتے ہوئے فروع دین کا ذکر نہیں کیا، فروع دین کی علتیں بیان کی ہیں. ایک جملہ نماز کے لیے خدا کی قسم قربان ہو جائیں ہم شہزادی کے قدموں پر. کیا کہتی ہیں؟ اللہ نے یہ جو نماز رکھی ہے نا تمہارے لیے، تو تمہارے بدن میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہے ماتھا، اس کو سجدے میں جھکا کر اللہ تمہارے نفس سے تکبر کو نکالنا چاہتا ہے. نہیں بات نہیں پہنچی، ابھی نہیں پہنچی بات. سبب اور فائدہ نماز کا بتایا بی بی نے. نماز کا فائدہ کیا پہنچنا ہے آپ کو بتایا بی بی نے. اب میری کوئی نماز قضا نہیں، پڑھے جا رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں ارے بڑا نمازی ہے. بی بی پہچان بتا رہی ہے، نمازیں پڑھنے کے بعد اگر تکبر رہا مجھ میں تو نماز نے فائدہ نہیں پہنچایا. اسی لیے تو مولا نے کہا نا، مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر کوئی عابد اپنی عبادات پر غرور کرتا ہے، کوئی عابد اپنی عبادات پر غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اس سے بہتر وہ گناہگار ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہے. الواد بھیجے محمد کا فدق میرا حق ہے. اب وہ آیتیں آپ سب جانتے ہیں. اس میں ایک حدیث سنائی نا، اس کا وہ ساتھی جو ساتھ میں ابھی شعر پڑھا تھا آپ نے، رسول اللہ جسے دبوچ کے بیٹھے ہیں، وہ ساتھ ہے نا، وہ وہاں بھی ساتھ تھا. اس نے کہا کہ میں نے حدیث سنی تھی سرکار سے. اچھا کیا سنی تھی بھائی؟ انبیاء کی جائیداد امت کی ہو جاتی ہے، انبیاء کی اولاد کو انبیاء کی جائیداد نہیں ملتی. سنایا تو بی بی نے آیتیں سنائی اور جملہ کہا ہے اس کے آغاز میں. کیا جملہ ہے بی بی کا؟ کہا کہ میرا باپ ایسا کوئی کلام کرتا ہی نہیں تھا جو قرآن کے خلاف جائے. یہ جملہ ہے شہزادی کا. اس کے بعد 3 آیتیں آپ نے بتائی. زکریا کا ورثہ یحییٰ کو ملا، داؤد کا سلیمان کو، یہ آیتیں سنا دی. آیتیں آج بھی مناظروں میں ہم دیتے ہیں، آپ دیتے ہیں نا، ارے بھائی یہ حدیث خلاف قرآن جا رہی ہے. اب ان کا ایک جواب آتا ہے، محنت ہے اس جواب پر، ساتھ دینا، دعائیں دینا حضور. اب آتا ہے بھائی ایسا ہے، وہ آیتیں ہیں قرآن کی، لیکن آپ لوگوں نے آیتوں کو غور نہیں کیا جناب. اچھا بھائی کیا بات ہے؟ بولے انبیاء کی اولاد علم کی وارث ہوتی ہے.
جائیداد کی نہیں. تینوں آیتوں میں جو ورثے کی بات آئی ہے وہ کہتے ہیں ہم کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ کہیں بھی آپ دیکھ لو آیتوں میں جائیداد کا ذکر نہیں ہے. فدق جائیداد ہے، لیکن جن آیتوں کو آپ دے رہے ہیں اس میں ذکر آیا ہے علم کی وراثت کا. سنیں صاحب، لطف آئے گا آپ کو. آج محنت کا جواب ہے، کسی کو دیا ہوں حیدرآباد میں یا سنا رہا ہوں. میں نے کہا منظور، تمہارے اس قانون کو میں نے قبول کیا. میری قوم قبول کرے یا نہ کرے، میرے علماء کریں یا نہ کریں، میں تم سے راضی. جملے کو دہراؤ، انبیاء کی اولاد علم کی وارث ہوتی ہے. انبیاء کی اولاد علم کی وارث ہوتی ہے، جائیداد کی نہیں. میں نے کہا اب جب میں کہوں گا نا تو اپنا پیمانہ بدلنا نہیں، اپنا موقف بدلنا نہیں. خدا کی قسم میں مان کے آگے بڑھ رہا ہوں، تمہاری بات مانتا ہوں کہ انبیاء کی اولاد علم کی وارث ہوتی ہے. مان لیا، آؤ اقرار کرو علم محمد کی وارثہ کون ہے؟ علم محمد کی وارثہ نہیں. ابھی بات نہیں پہنچی. انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں. اس کی وارثہ تمہارے موقف سے، تمہارے بنائے ہوئے آئین سے کون ہے؟ فاطمہ ہوئی وارثہ. آؤ اب سوال کا جواب دو. فدق فاطمہ مانگ رہی ہیں یا علم محمد مانگ رہا تھا؟ فدق فاطمہ مانگ رہی ہے یا علم محمد مانگ رہا تھا؟ تم نے کس کا انکار کیا؟ فاطمہ کا نہیں، محمد مصطفیٰ کا انکار کیا ہے تم نے. سلوات میں بس بی بی زہرا کی ولایت کے حوالے سے ایک جملہ، دو جملے بس. واقعہ سب جانتے ہیں، ہر کوئی واقف ہے کہ آپ کی ایک کنیز جناب فضا، ان کی کیا فضیلت ہے کہ 20 سال تاریخوں میں ملتا ہے. 20 سال کا ریکارڈ تاریخوں میں موجود ہے کہ 20 سال میں شہزادی نے، مطلب 20 سے زیادہ ہے، ریکارڈ جو موجود ہے وہ 20 سال کا ہے جو ہمیں ملتا ہے کتابوں میں. اور بھی حیات جو باقی رہی آپ کی، آپ نے ویسے ہی عمل کیا. وہ ایک کمال کیا تھا آپ میں کہ اپنا ایک بھی لفظ زبان سے ادا نہیں کیا. کسی نے کوئی بھی بات کی، آیت پڑھ دی، وہ سمجھ گیا جواب کیا ہے. اس پر ایک واقعہ سرسری، بس مجھے کوئی حقیقت پہنچانی ہے کہ آپ ایک بار ایک قافلے سے بچھڑ گئیں، جو قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا. اس میں بچے بھی تھے، سب آگے بڑھ گئے، آپ تنہا جنگل میں اکیلے رہ گئیں. ایسے ہی ایک مرد، وہ بھی تنہا رہ گیا قافلے سے. جیسے ہی اس نے ان کو دیکھا تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ کیونکہ جنگل ہے، صحرا ہے. آیت پڑھی انہوں نے، کہا قل سلام فسوف یعلمون. فضا نے کیا کیا؟ آیت پڑھی. اللہ کہتا ہے سلام کہو انہیں علم ہو جائے. وہ بندہ کہتا ہے مجھے اپنی بے ادبی کا احساس ہو گیا کہ میں نے سلام کے بغیر گفتگو کا آغاز کیا تھا. کر طویل گفتگو ہے. آگے بڑھ کر اس نے کہا، اسے خوف پیدا ہوا، کہیں بھئی یہ اجنہ میں سے تو نہیں ہے. تو اس نے سوال کیا کہ ایک بات کا جواب دیں، آپ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے؟ تو بی بی نے پھر آیت پڑھی، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے بنی آدم اپنے آپ کو سجائے رکھو. وہ سمجھ گیا یہ انسانوں میں سے ہیں. اسی انداز میں پورا واقعہ ہے. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے میرا. یہ کمال فضا میں جو پیدا ہوا، 1400 سال ہو گئے، 14 کروڑ حافظ قرآن بن گئے. یہ کمال کیوں کسی میں پیدا نہیں ہوا؟ پتہ یہ چلا یہ وہ کمال ہے جو ریاضت سے، پریکٹس سے حاصل نہیں ہوتا.
ارے بھائی 15 سال کی عمر میں بچہ حافظ قرآن بن گیا، 50 سال کی عمر میں اس سے پوچھو یہ کمال آ سکتا ہے تم میں کہ اپنا کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا پوری زندگی، پانی مانگے تو آیت پڑھنا، کسی سے کچھ کلام کرنا ہے تو آیت پڑھنا پوری زندگی؟ ناممکن ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیا فاطمہ زہرا نے، بی بی نے، بنت مصطفیٰ نے، فخر مریم نے کیا بیٹھ کر تعلیم دی تھی فضا کو؟ اور دیتی تو کتنے دن دیتی؟ بلایا ایک دن، اے فضا قریب آؤ، بڑی خدمت کی ہے تو نے میری، ذرا ایک کوزہ پانی لے کر آنا۔ ایک پانی لے کر آئی، شہزادی کونین نے آدھا کوزہ پانی خود پیا، کہا فضا اسے پی لے۔ بس سنیں، جیسے ہی پیا بی بی زہرا نے ایک سوال کیا، فضا کیا محسوس کیا؟ اب پہلا ہی جواب آیت سے شروع ہو گئی، کلو یومن ہوا فی شان، ہر یوم اللہ اپنی ایک نئی شان دکھاتا ہے۔ میں کہوں فضا معجزہ تو فاطمہ نے دکھایا، اب وہ تو یہاں سے قرآن کی آیتوں سے بات کرے گی؟ اے فضا یہ بتا یہ آیت کیوں پڑھی؟ کلّا یومن ہوا فی شان، ہر یوم اللہ اپنی ایک نئی شان دکھاتا ہے۔ فضا کہیں گی نادان، وہ شان یا فاطمہ سے ظاہر ہوتی ہے یا علی سے ظاہر ہوتی ہے؟ یہ آغاز ہے بی بی زہرا کے قرآن سے کلام کرنے کا۔ حضور یہاں بس مسائل پہ آ رہا ہوں، 11 بج چکے ہیں، کافی وقت ہو گیا، یہ تو میری عادت نہیں ہے 1 گھنٹے سے زیادہ پڑھوں، لیکن ہو گیا ہے آج وقت، معذرت چاہتا ہوں۔ بس ایک جملہ، یہ آیت آ گئی اس لیے بات یاد آئی ہے، کلّ یومن ہوا فی شان، یہ معرفت کا گوشہ ہے۔ میں خاص طور پہ توجہ چاہوں گا حبیب بھائی آپ سب سے، پرویز بھائی ذرا غور سے سنیں، دیکھیں کلّ یومن ہوا فی شان، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ روز اپنی ایک نئی شان دکھاتا ہے۔ علمی زبان میں اللہ کو مظہر کہتے ہیں، مظہر وہ جو ظاہر نہیں ہوتا، مظہر کے اوصاف کو جو ظاہر کرے اسے مظہر کہتے ہیں۔ پھر توجہ، اللہ ہے، اللہ کا اسم کیا ہے؟ مظہر، یعنی جو ظاہر نہیں ہوتا، مظہر کے صفات کو جو ظاہر کرے اسے مظہر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت توجہ، مظہر ہے اللہ، مظہر ہے علی، ٹھیک ہے، اللہ ہے مظہر، مظہر کے اوصاف کو ظاہر کرنے والا کون؟ علی، مظہر العجائب، ٹھیک ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مظہر اور مظہر کا رابطہ ایسا ہے، کلّ یومن ہوا فی شان، یہ آیت بتا رہی ہے کہ کسی لمحہ یہ رابطہ منقطع نہیں ہوتا۔ بہت توجہ شبیر بھائی، کلّ یومن ہوا فی شان، یہ آیت بتا رہی ہے اکبر بھائی کہ مظہر اور مظہر کے درمیان جو تعلق ہے، کیوں کہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ اپنی ایک نئی شان بتاتا ہوں، شان ظاہر ہوتی ہے مظہر سے، تو مظہر اور مظہر کے درمیان فاصلہ نہیں آ سکتا، رابطہ منقطع نہیں ہو سکتا۔ جب یہ کلیہ آپ کے سامنے آ گیا، اب مجھے بتاؤ کہ جب کبھی ہم آیہ ولایت کی بات کرتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اس آیت کی جب بات ہوتی ہے آیہ ولایت کی، ایک واقعہ سنایا جاتا ہے کہ علی تھے مسجد میں، سائل آیا مسجد کے باہر، اس نے آواز دی اللہ کو اور یہ کہہ کے جانے لگا
تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. حالت رکوع میں علی نے اشارہ کیا, وہ آیا, انگوٹھی اتار کر لے کر چلا گیا. رسول اللہ آ رہے تھے, مولا باہر آئے. رسول اللہ نے کہا علی تمہیں مبارک ہو, ابھی آیت نازل ہوئی, اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دے, یعنی علی تم ولی ہو. یہ آپ نے کئی بار سنا. اس پر ایک فکر بھی بار بار سنی. وہ فکر یہ سنتے آئے آپ کہ علی نماز میں اس قدر مہو رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ سائل نے آواز دی تھی اللہ کو, علی تھے اللہ کی بارگاہ میں, آواز سن لی تو اس کی حاجت کو پورا کیا. یہی سنا آپ نے. میری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ارے بھائی یہ بھی سن, اچھا ساتھ میں یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ وہ جرہ نے کہا تھا پنڈلی میں تیر پیوست ہو گیا ہے, تو جب علی حالت نماز میں ہو جب نکالو, کیونکہ جب احساس نہیں ہوگا علی کو. کہا تھا کیوں بھائی نماز میں کیوں؟ کہا کہ نماز میں یہ ایسی عبادت ہے علی کی کہ اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں, کسی بات کا احساس انہیں نہیں رہتا. سنا نا آپ نے, یہ کلو یومن ہوا فی شان کے بعد ذرا مجھے سمجھاؤ کہ کوئی لمحہ علی کی زندگی کا اللہ سے مظہر سے منقطع نہیں ہو سکتا. آپ نماز کی بات کہہ رہے ہیں, میں کہتا ہوں بستر پہ ہیں تو علی رابطے میں ہے اللہ کے ساتھ, جنگ میں ہیں تو رابطے میں ہیں. کوئی لمحہ علی کی زندگی کا ایسا نہیں, ایک لمحہ نہیں جو اللہ سے رابطہ منقطع ہو جائے. سوال باقی رہے گا پھر جب اس سائل نے آواز اللہ کو دی, علی نے کیسے سنی؟ آؤ, رسول اللہ نے جو القاب سنائے تھے جبرائیل کے آنے کے بعد, ایسے ہی نہیں سنائے تھے. علی وجہ اللہ ہے, علی لسان اللہ ہے, علی ید اللہ ہے. تو پھر ایک لقب سنایا تھا علی اذن اللہ ہے, علی اللہ کا کان ہے. تو اب وہ سائل نہیں, کائنات میں کوئی بھی اللہ کو آواز دے گا تو سنیں گے علی. اس واقعے کے بعد شیعوں کو یہ راز معلوم ہو گیا. ہم نے کہا اللہ کو بات سنانا ہے, قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میں سمیع ہوں. ہم نے کہا سماعت کا تعلق کان سے ہوتا ہے, رسول نے کہا اللہ کا کان علی ہے. شیعہ یہ راز کو سمجھ گئے, مقصد ہے اللہ, مطلوب علی کو کرتے ہیں. علی علی کرنے کی وجہ یہ ہے ہم اللہ اللہ کہنا چاہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے. تو عزیزان محترم, ایک کنیز کی فضیلت آپ نے سنی. ایک کنیز تھی شہزادی کی جن کا نام تھا رابعہ. کربلا کا قافلہ عزاداروں جب چلا ہے تو بیویاں اہل حرم قیدی بنائی گئی تھی نا. یہ سفر کسی عالم دین نے خوب کہا, عاشور کا دن تو قیامت ہے, شہادت قیامت ہیں, لیکن ذرا شام غریباں سے شام تک کے سفر کو کوئی دیکھے. بیویاں رسن بستہ ہیں, قافلہ بستیوں سے گزرتا ہوا. یہ کسی شیعہ کتاب میں نہیں, اہل سنت کے ایک مورخ نے یہ واقعہ لکھا ہے. وہ یہ لکھتا ہے کہ جب یہ قافلہ شہر شام میں داخل ہوا تو ایک عالی شان مکان کے پاس یہ قافلہ رک گیا. تو اس مکان کی جو مالکہ تھی وہ ایک خاتون تھی جس کا نام تھا رابعہ. اس نے غلاموں سے کہا, بہت دولت مند تھی وہ, اس نے غلاموں سے کہا کہ جاؤ یہ جو قیدی ہیں باہر گھر کے اسیر ہیں ان کی توہین نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ میرے آقا نے کہا تھا کہ کسی غریب کا مذاق نہ اڑانا. آؤ, یہ غریب معلوم ہوتے ہیں, شہر کے نہیں ہیں. اس بنگلے کے, اس مکان کے صحن میں بیویاں آ کر بیٹھ گئیں. نیزے گھر کے باہر تھے,
جناب زینب بیٹھی ہیں، شہزادی ام کلثوم ہے بیٹھی ہوئی، تمام بیویاں بیٹھی ہیں۔ یہ رابعہ 90 سال کی ہے، عصا کا سہارا لے کر غلاموں سے کہا کہ ذرا کھانا لے کر آؤ ان کے لیے۔ کھانا سامنے رکھ دیا سب کے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، اے قیدیوں ذرا یہ بتاؤ، میں تم لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں، تم میں سے کس سے کروں؟ سب نے اشارہ کیا زینب کی جانب۔ شہزادی زینب کے سامنے رابعہ بیٹھ گئی اور کہا کہ تم لوگوں کے چہروں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے تم لوگ قصوروار نہیں ہو۔ اس کے بعد کہا، بڑا اصرار کیا رابعہ نے کہ یہ کھانا کھا لو آپ۔ پہلے جناب زینب نے انکار کیا، رابعہ بہت اصرار کرتی رہیں، آخر میں ایک لقمہ کھایا زینب نے۔ کب کھایا؟ جب اس رابعہ نے محمد مصطفیٰ کا واسطہ دیا، آپ نے ایک لقمہ کھایا، اس کے فوراً بعد کہا، اے اللہ اس عورت کی کوئی تیری نہ حاجت ہے تو پورا کر دینا۔ رابعہ کہتی ہے، بی بی تم نے دعا تو اچھی مانگی ہے، بہت دنوں سے ارمان ہے اس دل میں کہ ایک بار مدینہ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب نے پوچھا، مدینے کی خواہش کیوں کر رہی ہے تو؟ کہا کہ میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں، میں کنیز رہ چکی ہوں، میرے سامنے حسن آئے دنیا، میرے سامنے شہزادہ حسین آیا ہے، میں اس وقت بیاہی گئی، میری شادی اس وقت ہوئی جب ان کے گھر ایک ایسی بیٹی آئی تھی جس کا نام علی نے نہیں رکھا، محمد نے نہیں رکھا، جبرائیل نے آ کے کہا تھا اس بچی کا نام زینب رکھنا۔ اس کے بعد رابعہ کہتی ہے، میری شادی ہوئی، میرا شوہر شام کا رہنے والا تھا، اب زندگی نے، حالات نے کبھی اجازت نہیں دی کہ لوٹ کر مدینہ جاؤں۔ بس آج تو نے دعا کی ہے تو مجھے یہ لگا، ارمان تو بہت دنوں سے تھا کہ ایک بار مدینہ جا کر وہ جو ان کی بیٹی زینب ہے اس شہزادی سے ملوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں ہم شکل فاطمہ ہوگی وہ بچی۔ زینب نے سر کو اٹھایا، کہا رابعہ میں نے دعا مانگی تھی قبول ہو گئی۔ رابعہ نے کہا کہ کیسے؟ ارے میں چل نہیں سکتی، آپ کہتی ہیں کہ میں مدینہ جاؤں گی اور زینب کی زیارت کروں گی۔ کہا رابعہ میں ہی وہ زینب، یہ عصا کا سہارا لے کے اٹھی۔ انہوں نے کہا آپ زینب؟ علی کی بیٹی کہا ہاں میں زینب ہوں۔ کہا کہ تمہارا بھائی حسن کہاں ہے، حسین کہاں ہے؟ کہا رابعہ ذرا فصیل سے باہر دیکھنا، وہ نیزے پہ جو سر ہے نا وہ حسین کا، وہ حسین کے بچوں کے سر ہے، وہ حسین کا بھائی ہے۔ رابعہ بس عصا کا سہارا لے کے اٹھی، ایک جملہ کہا، سچ کہا تھا رسول اللہ نے قیامت قریب ہے، قیامت آ چکی، یہ کہہ کر زمین پر گری، وہی ختم ہو گئی۔ زینب نے ایک مرتبہ رابعہ کو دیکھا، ماتم کیا، اللہ اس کی الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔